وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد عراقی کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ کھیلوں کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ جامعہ کراچی میں کھیلوں کی سہولیات میں اضافے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی میں صرف کراچی یونیورسٹی میں موجود ہوں، جہاں پر آج انٹرنیشنل اسپورٹس کانفرنس ہوئی اور مقررین نے روشنی ڈالی، پاکستان کے ماضی حال مستقبل کے حوالے سے تجاویز دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، جنہوں نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ سر، کس طرح دیکھیں کتنا ضروری تھا اس طرح کے ایونٹس کا ہونا اور آگاہی ہو اور جو جہاں اسباب ہو، جہاں غلطیاں ہوں، اس کو ٹھیک کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپورٹ سائنس ہے اس نے کافی ترقی کی ہے، اور آج کل اسپورٹ سائنس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے ریہیبلیٹیشن پروسیس کے اندر۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے سیشن کے اندر جو ریسورس پرسنس آئے تھے ان کی اپنی ایکسپرٹیز تھی اور انہوں نے اپنے حوالے سے شیئر کیا۔ کچھ ہمارے کرکٹ کے حوالے سے لوگوں نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی اسپورٹس ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، پروفیشنلزم کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آج جو بچے تھے زیادہ تر ڈاکٹر فزیو تھراپی کے اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کے اندر نئی جو کریٹیوٹی ہے اور نئے رجحان کے بارے میں بیان کیا گیا، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اس نئے رجحان کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنی پروفیشن میں آگے بڑھیں گے۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں بھی اسپورٹس فیسلٹیز، انفراسٹرکچر میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان کھیلوں میں بھی حصہ لے سکیں، اس میں بھی شامل ہوں اسٹوڈنٹس؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو جو اسپورٹس فیسلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، مینٹیننس کی ضرورت ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نئی فیسلٹی کے اندر ہم نے فٹ بال کا آسٹرو ٹرف گراؤنڈ بنایا ہے، ہوپ فلی بہت جلد وہ آپریٹو ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یونیورسٹی نہیں ہوتی، یونیورسٹیز کے اندر کو کیریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس کا بہت اہم رول ہے۔ بہت شکریہ۔ سنا اپنے خالد عراقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہنا تھا کہ کوشش یہی ہے کہ زیادہ کھیلوں کی سہولیات کو بہتر کی جائے تاکہ نوجوان تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکیں۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا کراچی پورٹ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا کہ کراچی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز، لاجسٹکس شعبہ مستحکم ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا کراچی پورٹ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر 19 جہازوں کی آمد اور 1 جہاز کی روانگی شیڈیول۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ جہاز لنگر انداز 7 روانہ، جبکہ مختلف اشیاء کی ترسیل بھی جاری ہے۔ کراچی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز، لاجسٹکس شعبہ مستحکم ہو رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے وسیم افتخار ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا کراچی پورٹ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر 19 جہازوں کی آمد اور 1 جہاز کی روانگی شیڈول جو ہے سامنے آئے، جبکہ 14 جہاز جو ہے وہ لنگر انداز ہیں، 7 روانہ ہوں گے، ساتھ مختلف اشیاء کی ترسیل جاری ہے۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری کا کہنا تھا کہ کراچی پورٹ پر تجارتی سرگرمیاں تیز ہے، جبکہ لاجسٹکس شعبہ مستحکم ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 74,603 میٹرک ٹن کارگو ہینڈل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر کارگو سر پہلے سے 43,131 ٹن کی ترسیل کی گئی ہے، جبکہ وفاقی وزیر نے بتایا کہ درآمدات 19,303 ٹن، برآمدات 25,868 ٹن ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلک کارگو 11,944 ٹن ہینڈل کیا گیا ہے، جبکہ کلنکر کی برآمدات 6,114 ٹن کی ہینڈلنگ کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری کا کہنا تھا کہ مایا کارگو کی ہینڈلنگ 10,352 ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ مسلسل جہازوں کی آمد و رفت پاکستان کی سمندری تجارت میں بہتری کا اشارہ ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی اور ٹیکنالوجی ایونٹ کراچی انٹرنیشنل بک اینڈ ایڈ ٹیک فیئر کا آخری روز۔ کتب بینی کے شوقین بڑی تعداد میں ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں۔ نئے طلباء بھی اپنی من پسند کتاب کی تلاش میں مصروف ہیں۔ سید زبیر راشد سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ شہر قائد میں کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے کتابوں کا ایک جو فیسٹیول ہے اس کا آج آخری دن ہے، اور اس وقت ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر کراچی میں، اور آج بھی کتب بینی کے شوقین افراد بڑی تعداد میں جو ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ مختلف اقسام کی کتابیں یقیناً طور پر شرکا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، جبکہ اگر بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بچوں کو اپنی من پسندیدہ کتاب کی جو تلاش ہے اس میں بچے جو ہیں گامزن ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بیکن ہاؤس
ڈسک ہیں, ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کون سی بک کی تلاش میں ہو, اور یہاں پر اتنی ساری کتابیں دیکھی ہیں تو کس کتاب نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا؟ اینیمے کی بکس مجھے اچھی لگی تھیں اور مجھے انگلش اسٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں. زبردست. تو ابھی کون سی بک کی خریدنے آئے ہو؟ میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا. کیا اس میں کیا خصوصیات ہیں؟ کیا ناول ہے یا فکشن ہے, کیا ہے؟ اس کے اندر ایک پیڑ ہے جس کے اوپر بچے کھیل رہے تھے اور ایک برڈ آ گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ایج کے جو بچے ہوتے ہیں عموماً کون سی کتابیں زیادہ خریدتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں, اور آپ کون سی کتابیں آج کل پڑھ رہے ہو؟ میری ایج کے بچے انگلش کتابیں پڑھتے ہیں, لانگ اسٹوریز, فیملی ٹائپ. میں لائک فائٹنگ ٹائپ بکس کو ریڈ کرتا ہوں اور فیملی ٹائپ بکس ریڈ کرتا ہوں. فیملی ٹائپ بکس ریڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور بچے جو ہیں, جیسے کہ بچوں نے کہا کہ بھائی انگلش کی جو کتابیں ہیں وہ یقیناً یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہیں. بہت اچھے ڈکشنریز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ڈکشنری جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے کراچی ایکسپو سینٹر میں جو کتابوں سے متعلق یہ جو رونق کا جو سما ہے وہ جاری و ساری ہمیں دکھائی دیتا ہے. جی. حب ندی میں ڈوبنے والا ادیب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور جاب لیٹر کے انتظار میں تھا. اہل خانہ کے مطابق ڈوبنے والے تینوں نوجوان آپس میں دوست تھے اور رنگی ٹاؤن قصبہ 2.5 نمبر کے رہائشی تھے. مزید جان لیں گے اس حوالے سے شایان علی سے. جی بالکل, کراچی میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ حب ندی میں جو ہے نہاتے ہوئے 3 نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اس وقت جو ہے وہ گھر میں صرف ماتم بچھا ہوا ہے اور اس وقت ادیب کے اہل خانہ کے ساتھ میں موجود ہوں. ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور ادیب کے ساتھ اس کے دوست تھے, کون تھے اور کس طرح یہ گئے تھے؟ اور پھر 4 دوست تھے, چاروں دوست صبح نکلے ہیں تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے قریب, اور یہ لوگ پہنچے ہیں 9 بجے قریب. 9 سوا 9 بجے قریب ان کے ساتھ حادثہ ہو گیا, ان کے پاؤں سلپ ہو گیا. یہ لوگ نیچے گہرائی پہ چلے گئے, مکمل گہرائی کی وجہ سے ان لوگوں کے سانس وہیں پہ دم توڑ چکے تھے. بہرحال وہاں پہ ریسکیو والے آئے, پولیس والے آئے, ان لوگوں نے بڑا مدد کیا, ان لوگوں نے نکالا ان کو, پر وہ سوری کر چکے تھے. ہم بھی بھاگے, یہاں سے بھاگتے ہوئے گئے ہاسپٹل, سول ہاسپٹل پہ ان کو ایمرجنسی پہ لے کے گئے. وہاں پہ جا کے ان کو دیکھا تو ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی, ان پہ کوئی بھی سانس مانس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ جہاں یہ لوگ گئے تھے نہانے کے لیے, اس جگہ کو پابند کی جائے کہ تاکہ اور بھی بچے اس سے بچیں, جتنے بھی ہیں ہمارے سب بچے ہیں, کہ تاکہ ان کو نقصانات سے بچایا جائے. اس جگہ کو پابندی عائد کی جائے کہ کوئی بھی ادھر جگہ پہ نہ جائے. میرے گورنمنٹ سے, عوام سے جو بھی ہے, ان سے اپیل ہے کہ بھائی اس کو پابند کی جائے. کیا کہیں گے ادیب کی عمر کیا تھی, کیا کرتا تھا, اور کتنے بہن بھائی آپس میں؟ ادیب 4 بھائی بہن ہیں. ادیب سب سے بڑا تھا, اس کی 2 چھوٹی بہن ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے اس سے. اچھا, کیا کرتا تھا ادیب؟ تو ابھی فروٹ پانڈا پہ جاب کر رہا تھا. اس سے ان کے جو ہے میں نے رینجرس میں کروایا تھا, ابھی آئی تھی بھرتی, تو اس میں یہ گئے تھے. ان کی ٹریننگ سب پوری ہو گئی تھی. 2 مہینے بعد ان کا جوائننگ لیٹر آنا تھا. بہرحال ابھی اللہ کو جو منظور تھا, اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے. جبکہ اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ادیب جو ہے آفر لیٹر کا انتظار کر رہا تھا, اور آج اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے یہ پکنک کے طور پہ جو ہے وہاں گیا تھا. گہرے پانی میں جو ہے وہ اندر جانے کے باعث جو ہے ان کی موت ہو گئی. جبکہ ان کی جانب سے یہی اپیل کی جا رہی کہ جو جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ یا تو پابندی لگائے, یا پھر جو ہے وہاں پر ایسے سیکیورٹی گارڈ بٹھائے جائیں جو کہ تیراک جانتے ہوں, اور جب بھی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو فوری طور پہ جو ہے مدد کے لیے وہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہاں پر موجود ہونے چاہیے. جی. پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کراچی ڈویژن کا اہم تنظیمی اجلاس ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی زیر صدارت اجلاس میں تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز, اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی 9 مئی کو مارکہ حق کے موقع پہ ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے کراچی میں سی ویو پر. تو مختلف تنظیمی اجلاس ان کے ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں آج پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کراچی ڈویژن کا اجلاس تھا. MNA ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی صدارت میں شاہینہ شیر علی, تحسین عابدی کے علاوہ ان کے تمام جو ضلعی عہدیدار ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے. اجلاس میں مارکہ حق کے پروگرام میں خواتین کی بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مختلف تنظیمی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. اور اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین میں پیش کیا اس کی کارکردگیوں پر,
اور تنظیم اسٹرکچر پر بھی بات ہوئی ہے، مطلب فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس میں اہم فیصلہ یہی ہے کہ مارکہ حق کا جو ایک سال مکمل ہو رہا ہے اس کے شاندار نمونے سے بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ابھی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں پر رفتار تیز کرنے کے لیے الصبح مختلف سائٹس کا اچانک دورہ کیا. ریڈ لائن BRT سے لے کر شاہراہ بھٹو اور دیگر منصوبوں پر کام کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف پروجیکٹس کا اچانک دورہ، ترقیاتی منصوبوں پر رفتار تیز کرنے کا حکم. صبح سویرے وزیر اعلیٰ میدان میں آ گئے، ترقیاتی کاموں کا خود جائزہ لیا. ریڈ لائن منصوبے میں ٹریفک کی بحالی پر زور، شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی اقدامات کے لیے احکامات جاری. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے الصبح ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ کیا. انہوں نے جیل چورنگی سے معائنے کا آغاز کیا. صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، جام خان شورو اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ان کے ہمراہ تھے. سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور CEO ٹرانس کراچی زبیر چنہ نے منصوبے کی پیش رفت اور تکنیکی امور پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک ہفتے میں تیسری بار دورہ کرتے ہوئے افسران کو کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی وزیر اعلیٰ سندھ نے نیپا چورنگی پر پانی جمع ہونے کے مسئلے کا مستقل حل نکالنے کا حکم دیا. کہا کہ شہریوں کو دھول مٹی اور ٹریفک جیم میں نہیں چھوڑا جا سکتا، فائلوں میں نہیں زمین پر کام نظر آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو منصوبے کا بھی دورہ کیا جہاں 93% کام مکمل ہو چکا ہے. انہوں نے ہدایت دی کہ منصوبہ عید سے قبل مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے. وزیر اعلیٰ نے پہلوان گوٹ روڈ، منور چورنگی انڈر پاس اور عظیم پورہ فلائی اوور سمیت دیگر منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کراچی میں جاری BRT ریڈ لائن منصوبے پر کام تیز کرنے کا عزم. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کا سائٹ کا دورہ، پیش رفت کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایات جاری کی. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ. BRT ریڈ لائن منصوبہ تیزی پکڑ گیا، لوٹ 1 اور لوٹ 2 پر کام تیز. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے BRT ریڈ لائن منصوبے کا دورہ کیا. اس موقع پر CEO ٹرانس کراچی زبیر چنہ اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن بھی ان کے ہمراہ تھے. شرجیل انعام ایمن کا کہنا تھا کہ منصوبے کے مختلف حصوں کا خصوصاً لوٹ 1 اور لوٹ 2 پر کام تیزی سے جاری ہے. FWO کو کام ملنے کے بعد رفتار میں بہتری آئی ہے. پہلے ٹھیکیدار کو متعدد بار وارننگز دی گئیں اور کلیمز بھی کلیئر کیے گئے، مگر کام کی رفتار تسلی بخش نہ تھی. کام بہت تیزی سے جاری ہے. یہاں پہ جو لوگوں کو پریشانیاں ہوئی ہیں شہریوں کو، اس کا ہمیں مکمل طور پر احساس بھی ہے. اور حکومت یہ نہیں کہ حکومت بالکل کوئی آرام سے بیٹھی تھی. جب بھی آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں اتنے ہی لوازمات ہوتے ہیں. سینئر وزیر بولے، شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے دوران یوٹیلیٹیز مسائل کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں. حکومت منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے بنایا جا رہا ہے. بہت آسان تھا کہ ہم یہ نہ بناتے، یہ اتنے اربوں روپے خرچ نہ کرتے اور صرف بسیں ڈال دیتے جس طرح ہم پیپلز بس سروس ڈال رہے ہیں. لیکن آپ نے جو آپ کے شہر کی گروتھ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے شہر آپ دیکھیں جن کی پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ خالی بسوں پہ گزارا نہیں ہوتا. شرجیل انعام ایمن نے عوام کو درپیش مشکلات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی پریشانی کا احساس ہے، جلد از جلد بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گرمی کی موجودہ لہر کو ہیٹ ویو ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا. کل گرم موسم کے بعد درجہ حرارت کم ہونا شروع ہوگا. درجہ حرارت 40 ڈگری جبکہ نمی کا تناسب 65% تک تجاوز کر گیا. اقصیٰ شیخ سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا. جی بالکل، کراچی گرم اور خشک موسم کی لپیٹ میں ہے. آج دن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 40.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. یہ درجہ حرارت مئی کے معمول کے درجہ حرارت سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ زائد رہا. جبکہ شہر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ گلستان جوہر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. جنہ ٹرمینل پر 41.4، ماڑی پور پر 40 اور شار فیصل پر 39.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. اسی کے ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کل بھی موسم
शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। पारा जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है और गर्मी की शिद्दत 46 से 47 डिग्री तक महसूस की जाएगी। मंगल से दर्जा हरारत में कुछ कमी का इम्कान है, जबकि मंगल को जो दर्जा हरारत है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। इसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को दिन के औकात में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है कि दिन के औकात में धूप के वक्त जो है बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी है तो ठंडे पानी, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जी अक्सर शेख, ये बताइएगा कि अभी अगर इसे हीट वेव नहीं कहा जा रहा, डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, तो आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं? कितना जो दर्जा हरारत है वो बढ़ेगा शहर कायद का? क्या आगे जो है वो हीट वेव्स आ सकती हैं? देखिए, अभी जो है ये कहना कबलस वक्त होगा कि आने वाले दिनों में हीट वेव का इम्कान मौजूद है या नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है इसे हम हीट वेव डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हीट वेव हम तब बोल सकते हैं कि 3 दिन तक दर्जा हरारत 40 से या फिर 40 से ज़्यादा डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हो, तो उसको फिर हम हीट वेव में कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी जो दर्जा हरारत है वो 40, आज जो है 40 डिग्री तक हुआ, लेकिन जो फील लाइक था वो 46 था, तो कल भी जो है 41 तक जाएगा, फील लाइक 46-47 होगा, लेकिन परसों से जो है दर्जा हरारत मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको हीट वेव डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में भी जो दर्जा हरारत में उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखते हैं कि साल के जो गर्म तरीन जिन्हें महीना कहा जाता है और जो गर्मी की शिद्दत उसके अंदर भरी होती है वो जून ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया।